کہا جاتا ہے کہ ایک وقت تھا جب زمین جن کے نور اور آگ سے چمکتی تھی، پتھروں میں تراشے ہوئے شہر یہ کوئی افسانہ نہیں تھا۔ آدم علیہ السلام سے پہلے یہی ان کی حقیقت تھی۔ دنیا صرف آباد ہی نہیں تھی بلکہ اس پر حکومت بھی تھی، اور حکمران خاموش چرواہے نہیں تھے، وہ آگ کے بدن رکھنے والے تھے، لمبی عمر پانے والے بادشاہ تھے۔ انہوں نے اپنی قوتوں کا استعمال کیا، غائب ہونے کے لیے، اڑنے کے لیے، مخلوق کے دلوں میں وسوسے ڈالنے کے لیے۔ آج ان کے شہر غائب ہو چکے ہیں، لیکن ممکن ہے ان کے نشان اب بھی ان ملبے کے نیچے چھپے ہوئے ہوں جو انسان سمجھ نہیں پاتا۔ جن میں ایسے بادشاہ ابھرے جو اللہ کو سجدہ نہیں کرتے تھے، انہوں نے اپنے لیے عبادت کا مطالبہ کیا، انہوں نے بت کھڑے کیے، جادوئی الفاظ پڑھے، ڈر کے ذریعے لوگوں کو جھکایا۔ جادو ایک سودے کی چیز بن گیا، تاریک رسمیں پوشیدہ کمروں میں ادا ہونے لگی۔ کچھ کا دعویٰ تھا کہ وہ ایسے دروازے کھولتے ہیں جو بند رہنے چاہیے تھے، ایسا علم جو چھپا رہنا چاہیے تھا اب اسے سب سے زیادہ قیمت دینے والے کو بیچا جانے لگا۔ انہوں نے کمزور قبیلوں کو غلام بنایا، انہیں سپاہی اور خادم بنا لیا۔ وہ معصوم جن جو اب بھی اپنے رب کو یاد رکھتے تھے چھپنے پر مجبور ہو گئے، انہیں ان زمینوں سے نکال دیا گیا جو کبھی ان کا گھر تھی۔ تو آخر یہ سارا فساد شروع کیسے ہوا؟ ایسی بغاوت کس چیز نے پیدا کی جو اتنی طاقتور اور اتنی تباہ کر دینے والی تھی کہ فرشتوں کو بھی خوف ہوا کہ کہیں یہ سب دوبارہ نہ ہو؟ اس سوال کا جواب سمجھنے کے لیے ہمیں پہلے یہ سمجھنا ہوگا کہ آگ سے بنی یہ مخلوق کیسے گری، اور کیسے ایک ایسا جن جو کبھی آسمانوں میں تعریف پاتا تھا انسانیت کا سب سے بڑا دشمن بن گیا۔ اسلامی علماء کے مطابق وہ بالکل انسانوں کی طرح مختلف زبانیں بولتے تھے۔ ان کے شہر تصور سے پرے تھے کیونکہ وہ دوسری جہاتوں اور پہلوؤں میں رہتے تھے جو ہماری 3 بڑی دنیا سے بہت مختلف تھے۔ وہ ایک قسم کی انرجی جیسی آگ سے پیدا کیے گئے تھے جس کا کوئی عام جسمانی وزن نہیں تھا، اسی لیے ان کا تصور کرنا مشکل ہے۔ کچھ جن عبادت اور اطاعت میں قائم رہے، یہ وہ نیک، خاموش اور فرما بردار تھے جو چپ چاپ رہتے تھے، لیکن دوسرے اپنے اندر جھانکنے لگے۔ انہوں نے اپنی قوت دیکھی اور اسی سے محبت کر بیٹھے۔ انہوں نے اپنی آزادی دیکھی لیکن اسے غلط سمجھا۔ وہ فرشتوں سے حسد کرنے لگے، وہ پوچھنے لگے کہ ہمیں آسمانوں میں کیوں نہیں اٹھایا گیا، ہم زمین سے کیوں بندھے ہوئے ہیں جبکہ فرشتے آسمانوں میں اڑتے ہیں۔ کچھ دل سیاہ ہونے لگے، وہ ایک دوسرے کو چیلنج کرنے لگے۔ بالکل انسانوں کی طرح انہوں نے سوچنا شروع کر دیا کہ وہ ہمیشہ زندہ رہیں گے۔ زمین پر ان کی قوموں اور تہذیبوں کے درمیان جھگڑے شروع ہو گئے، قبیلے قبیلوں کے خلاف اٹھ کھڑے ہوئے، رہنما ظالم بن گئے، بالکل انسانی حکمرانوں کی طرح۔ اسی فساد کے درمیان ایک شخص ابھر کر سامنے آیا، ایک ایسا جن جس کے پاس بہت قوت تھی اور بہت زیادہ عبادت تھی۔ اس کا نام تھا عزازیل۔ جب اس کی قوم فساد میں ڈوب رہی تھی، وہ اطاعت میں اوپر اٹھ رہا تھا، اس نے بغاوت میں حصہ نہیں لیا، وہ فرشتوں کے ساتھ کھڑا ہوا اور اسی وجہ سے اسے عزت دی گئی۔ لیکن عزازیل اپنی قوم سے اتنا مختلف کیوں تھا اور اس کی کہانی اتنے اندھیرے میں کیسے بدل گئی؟ اس کو سمجھنے کے لیے ہمیں اس جنگ کو سمجھنا ہوگا جس نے زمین کو چیر کر رکھ دیا، وہ جنگ جس نے سب کچھ بدل دیا۔ جب جن اپنی منمانی کرنے لگے، زمین پر فساد کرنے لگے، جادو ایک سودے کی چیز بن گیا، کمزوروں کو غلام بنایا گیا، اور جو اللہ کے فرما بردار تھے وہ چھپنے پر مجبور ہو گئے۔ جو دنیا کبھی آگ اور آزادی کی زندہ دنیا تھی، وہ نفس، گھمنڈ اور خواہش کی جنگ گاہ بن گئی۔ تو اللہ ان سب کو دیکھ کر غافل نہیں ہوا، فرشتے خاموشی سے دیکھ رہے تھے، دیکھتے رہے، یہاں تک کہ حکم آ گیا۔ اب زمین ایک ایسی جنگ دیکھے گی جیسے اس سے پہلے کبھی نہیں ہوئی، آگ کی مخلوق اور نور کے لشکر کی جنگ۔ ان تمام واقعات کے درمیان عزازیل کھڑا تھا۔ اس نے دیکھا کہ اس کی قوم کس طرح گناہ میں ڈوبتی جا رہی ہے۔ اس کا دل غصے سے بھر گیا، اور ایک اور چیز سے بھی، اپنے آپ کو ثابت کرنے کی خواہش سے۔ نہ صرف جن کے سامنے بلکہ فرشتوں کے سامنے بھی وہ تیار تھا کہ اپنے ہی قسم کے خلاف لڑے۔ وہ یہ دکھانا چاہتا تھا کہ آگ سے پیدا ہوئی مخلوق بھی وفادار ہو سکتی ہے۔ لیکن کیا ہوتا ہے جب کوئی بندہ یہ سوچنے لگے کہ وہ صرف بندہ نہیں رہا، وہ امتحان قریب آ چکا تھا، اور عزازیل اس امتحان کے بالکل درمیان میں کھڑا تھا۔ وہ فرشتہ نہیں تھا، وہ مجبوراً عبادت کرنے والی مخلوق نہیں تھا، اس نے خود سے عبادت کو چنا تھا اور اس میں بہت آگے نکل گیا تھا۔ صرف عبادت میں ہی نہیں، معرفات اور اللہ کی پہچان میں بھی، یہاں تک کہ کہا گیا کہ وہ فرشتوں کو درس دیتا تھا۔ اس نے اسے قابل تعریف بنا دیا، لیکن خطرناک بھی۔ آہستہ آہستہ اس نے اپنی عبادت کو پسند کرنا شروع کر دیا۔ جب فرشتے اسے ایک رہنما کی طرح دیکھنے لگے تو شاید اس جنگ نے جو اب وہ لڑنے جا رہا تھا اس کے دل میں تکبر کا پہلا بیج بو دیا۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے اسے حکم دیا کہ ان جن کے خلاف لڑے جو فساد پھیلا رہے تھے اور اطاعت سے انکار کر چکے تھے۔ اس کی قیادت میں فرشتوں کا ایک عظیم لشکر جمع کیا گیا۔ جلدی ہی وہ زمین پر اتریں گے اور یہ جنگ شروع ہوگی، لیکن جن کی تعداد بہت زیادہ ہو چکی تھی۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ ہر 10 مخلوق میں جسے اختیار دیا گیا 9 جن تھے اور صرف ایک انسان۔
اگر آج انسانیت کی تعداد 10 ارب کے قریب ہے تو پھر ان کی تعداد 90 ارب تک پہنچ سکتی تھی، اور چونکہ ان میں سے اکثر باغی ہو چکے تھے تو ہم اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ جنگ کتنی بڑی رہی ہوگی۔ ایک اور روایت میں آتا ہے کہ شیطان کی 70,000 اولاد تھی اور ہر اولاد کی بھی 70,000 اولاد تھی۔ عربی زبان میں 70 کا عدد اکثر بہت بڑی تعداد کے لیے آتا ہے، اور چونکہ شیطان بھی جن میں سے تھا اس لیے ان کی آبادی بہت تیزی سے بڑھتی تھی۔ ان کی عمر صدیوں حتیٰ کہ ہزاروں سال تک پھیلتی تھی۔ ان کے خاندان اور قبیلے بے حد بڑھتے چلے گئے۔ یہ سب دیکھتے ہوئے جن کی آبادی اربوں میں ہونا کوئی عجیب بات نہیں تھی، لیکن ان کا سنہرا دور ختم ہونے کو تھا۔ پر ان میں سے ایک مختلف تھا، عزازیل۔ وہ دن رات نماز پڑھتا تھا، روزے رکھتا تھا، روتا تھا، سجدوں میں گرتا تھا۔ فرشتے اسے نوٹس کرنے لگے، آسمان اس کے ذکر سے گونجنے لگا۔ کہا گیا کہ کسی جن نے اس سے پہلے اتنا اونچا رتبہ حاصل نہیں کیا تھا۔ عزازیل خود بھی یہی سمجھنے لگا۔ اسے لگا کہ وہ صرف ایک بندہ نہیں بلکہ ایک مثال ہے، لیکن جب دل یہ سمجھنے لگے کہ وہ سب سے اونچا ہے تو کتنی دیر لگتی ہے اسے یہ سوچنے میں کہ اسے اور زیادہ ملنا چاہیے۔ یہی سوچ دنیا کے مستقبل کو بدلنے والی تھی، اور امتحان ابھی شروع ہی ہوا تھا۔ روایتوں کے مطابق انہوں نے ان پیغمبروں اور رسولوں کو بھی قتل کر دیا جو اللہ نے ان کی ہدایت کے لیے بھیجے تھے۔ ان کا فساد اور بڑھ گیا، شہر گر گئے، بادشاہ قتل ہوئے، آثار ٹوٹ گئے، اور ان کے جھگڑے اور گہرے ہوتے گئے۔ کہا جاتا ہے کہ ایک سے زیادہ نبی ان کی طرف بھیجے گئے۔ ہر بار اللہ نے انہیں ڈرایا، سمجھایا، لیکن ان کا تکبر اور بڑھتا چلا گیا۔ یہ فساد روح زمین میں ایک بیماری کی طرح پھیل گیا۔ فرشتے جو یہ سب دیکھ رہے تھے اللہ کے عرش کی طرف رجوع ہوئے، اور عزازیل صرف تماشائی بن کر نہیں رہنے والا تھا، وہ کچھ بہت بڑا کرنے کی تیاری کر رہا تھا۔ آگ سے پیدا ہوا ایک مخلوق ان مخلوق کے درمیان چل رہا تھا جو نور سے پیدا کی گئی تھی۔ وہ اکیلا جن تھا جسے اتنا رتبہ دیا گیا تھا۔ وہ دو جہانوں کی سرحد پر کھڑا تھا، نیچے فساد، اوپر اطاعت، لیکن اس کے اندر کچھ بدل رہا تھا۔ کبھی وہ سجدے میں روتا تھا تو کبھی اپنے رب کو ناراض کرنے کے خوف سے کانپتا تھا، لیکن اب اس کی چال بدل چکی تھی۔ اب وہ اس لشکر کی قیادت کرے گا جو جن کے بادشاہوں کو کچل دے گا اور انہیں ان کی اوقات یاد دلا دے گا۔ جب آسمانی لشکر زمین پر اترا، زمین کانپ اٹھی۔ ایسی روشنی جسے دنیا کی آگ نے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ آسمان چیر کر نیچے آئی۔ فرشتے ایسے سکوت کے ساتھ چل رہے تھے جو رعب پیدا کر رہے تھے۔ ان کے پر آفاق کو ڈھانک رہے تھے۔ ان کے چہروں پر کوئی جذبات نہیں تھے، صرف اطاعت، اور اس لشکر کے آگے عزازیل کھڑا تھا۔ نور سے بنی مخلوق کے درمیان صرف وہ آگ سے بنا ہوا تھا۔ وہ پورے یقین کے ساتھ کھڑا تھا۔ اسے لگتا تھا کہ یہ لمحہ اسی کے لیے ہے۔ اس نے سمجھا کہ اس کی عبادت نے اسے اپنی قوم سے اونچا کر دیا ہے اور شاید فرشتوں کے برابر لا کھڑا کیا ہے، لیکن فرشتے اپنی حد جانتے تھے اور عزازیل ابھی بھی سیکھ رہا تھا۔ جب فسادی جن نے اس لشکر کو دیکھا تو وہ خوف سے کانپ اٹھے۔ پھر بھی انہوں نے سمجھا کہ ان کا جادو انہیں بچا لے گا، ان کی راکھ سے بنی ہوئی سلطنتیں قائم رہیں گی، لیکن جب اللہ کا حکم آ جائے تو کوئی قوت اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ جنگ شروع ہو گئی، آسمان گرجنے لگے، زمین پھٹ گئی، نور اور آگ ٹکرائے، پہاڑ ٹوٹ گئے، سمندر ابلنے لگے، حتیٰ کہ ہوا بھی اس غیبی جنگ کی دہشت سے لرز اٹھی۔ فرشتے ناقابل تصور قوت کے ساتھ وار کر رہے تھے، وہ سوچ سے تیز چل رہے تھے، اور اس طوفان کے مرکز میں عزازیل تھا۔ وہ ایسے لڑا جیسے کوئی جن اس سے پہلے کبھی نہ لڑا ہو۔ غصے اور نشانے کے ساتھ وہ لشکروں کو چیر کر رکھ رہا تھا۔ ہر وار کے ساتھ وہ اللہ کا نام پکارتا تھا۔ اس کی آگ نور کی خدمت کر رہی تھی۔ فرشتے اس کے گرد کامل نظام کے ساتھ حرکت کر رہے تھے۔ وہ کوئی الفاظ نہیں بولتے تھے، ان میں ہچکچاہٹ نہیں تھی، لیکن عزازیل اندر ہی اندر تکبر کے ساتھ گرج رہا تھا۔ شہر گرتے چلے گئے، آگ کے تخت راکھ بن گئے۔ وہ بادشاہ جو خود کو خدا کہتے تھے اپنے ہی مندروں کے نیچے دفن ہو گئے۔ ان کا جادو ٹوٹ گیا، ان کے سحر کی طاقت خاموش ہو گئی۔ زمین جو انصاف کے لیے چیخ رہی تھی اللہ کی قدرت سے پاک کر دی گئی، اور جب گرد بیٹھ گئی تو خاموشی لوٹ آئی۔ جنگ ختم ہو چکی تھی۔ جو تھوڑے بہت جن بچ گئے انہیں زمین کی گہرائیوں میں، پوشیدہ جہانوں میں، ان پردوں کے پیچھے ڈھکیل دیا گیا جو انسانی آنکھوں سے اوجھل ہے۔ آج جو جن سنسان پہاڑوں، دور دراز مقامات اور سمندروں کی گہرائیوں میں رہتے ہیں، کہا جاتا ہے کہ وہ انہی کے وارث ہیں۔ فسادی جن اب آزاد زمین پر گھوم نہیں سکتے تھے۔ زمین واپس لے لی گئی تھی، ایک نیا دور قریب تھا۔ فرشتے اپنا فرض ادا کر کے واپس آسمانوں کی طرف لوٹ گئے، لیکن ایک رہ گیا، عزازیل۔ اس کی بہادری کی تعریف کی گئی، اس کی وفاداری کو سراہا گیا، اسے عزت دی گئی۔ اس نے جنگ کی قیادت کی تھی، وہ جیت چکا تھا۔ اب وہ اپنی قوم سے اوپر کھڑا تھا، یا پھر کم از کم اسے ایسا لگتا تھا۔ اسے لگتا تھا کہ وہ اطاعت کی انتہا تک پہنچ گیا ہے۔ اس نے سمجھا کہ اس کی آگ اسے اس قابل بناتی ہے کہ وہ فرشتوں کے درمیان کھڑا رہے، لیکن اسے یہ معلوم نہیں تھا کہ ایک نئی مخلوق کی تیاری شروع ہو چکی ہے۔ یہ مخلوق نہ نور سے ہوگی اور نہ آگ سے، یہ مٹی سے ہوگی۔ اور اگرچہ عزازیل جنگ میں فتح پا چکا تھا، اس کا دل اس چیز کے لیے تیار نہیں تھا جو اب آنے والی تھی۔
पुरसुकून ज़मीन पर एक गुफ्तगू शुरू हुई। ये बगावत की बात नहीं थी, ये हैरत, सोच और कुछ खौफ की बात थी। फरिश्ते जो दुनिया के उभरने और गिरने को देख चुके थे, अब अल्लाह के नए हुक्म की तरफ मुतवज्जो हुए। उन्होंने जिन का फसाद देखा था, उनका खून बहाना देखा था, उनका तकब्बुर, उनकी बगावत देखी थी, और अब एक नई मखलूक का जिक्र हो रहा था। एक ऐसी मखलूक जो ज़मीन की वारिस बनेगी, एक खलीफा। फरिश्ते ने पूछा, क्या तू इसमें ऐसी मखलूक को रखेगा जो फसाद फैलाएगी और खून बहाएगी, जबकि हम तेरी हम्द के साथ तस्बीह करते हैं और तेरी पाकी बयान करते हैं। यह तकब्बुर नहीं था, यह बगावत नहीं थी। फरिश्ते अल्लाह की हिकमत पर सवाल नहीं उठा रहे थे, वो सिर्फ वो कह रहे थे जो उन्होंने देखा था। जमीन पर फ्री विल वाली मखलूक पहले ही जंग और खून से भर चुकी थी। कुछ रिवायतों में आता है कि अज़ाज़ील भी उस सवाल के सिलसिले में था और फरिश्तों के दरमियान बात हो रही थी। उन्हें वो पोशीदा हिकमत मालूम नहीं थी जो अल्लाह जानता था। अल्लाह ने अपने मुअज़्ज़ज़ फरिश्तों को बताया कि जमीन से मिट्टी ली जाएगी और एक नई मखलूक बनाई जाएगी। फरिश्ते जमीन के मुख्तलिफ हिस्सों में गए। किसी ने सख्त पत्थर वाली मिट्टी ली, किसी ने नर्म वादियों की मिट्टी, किसी ने सियाह मिट्टी, किसी ने सुर्ख, किसी ने सफेद। इसी तरह इंसान की फितरतों और मिजाजों का तनावु उस मिट्टी में जमा कर दिया गया। उस मिट्टी को मिलाया गया, गूंदा गया और फिर उसे सूखी, खोखली, सख्त मिट्टी की सूरत दी गई। एक जिस्म बना दिया गया, लेकिन अभी उसमें रूह फूंकना बाकी था। वो जिस्म खामोश पड़ा था, बेजान। इसी लम्हे अज़ाज़ील वहां आया। वो जिन के खिलाफ अपनी अजीम फतह के बाद आया था और उसके अंदर उस जीत का घमंड बढ़ता जा रहा था। ये वो छुपा हुआ तकब्बुर था जिसका जिक्र मुफस्सिरीन करते हैं जब अल्लाह फरमाता है, मैं वो जानता हूँ जो तुम नहीं जानते। अज़ाज़ील उस नई सूरत के गिर्द घूमा। उसने उसका चेहरा देखा, उसके कानों को देखा, फिर वो इस मिट्टी के जिस्म के अंदर दाखिल हुआ। रूह तो अभी नहीं दी गई थी, लेकिन वो उसके अंदर की खाली जगहों में फिरने लगा, उसके रास्तों को समझने लगा। उसने सोचा, ये कमजोर मखलूक जो मिट्टी से बनी है, जिसमें सुराख है, भूख है, गुस्सा है, जल्दबाजी है, ये बहुत जल्द टूट जाएगी। एक दिन मैं इसी की कमजोरी से इसे गुमराह करूंगा। इस जिस्म के अंदर घूमना उस हकीकत की तरफ इशारा करता था जो बाद में हमें नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने बताई कि शैतान इंसान के अंदर उसी तरह दौड़ता है जैसे खून दौड़ता है। रूह फूके जाने से पहले ही अज़ाज़ील इंसान के अंदर के रास्ते समझ रहा था। वो प्लान बना रहा था कि एक दिन कैसे वसवसा डालेगा, कैसे वो गुमराह करेगा। लेकिन अल्लाह का फैसला कुछ और था। इम्तिहान करीब था। एक नई मखलूक आ रही थी, एक ऐसी जो जिन की जगह जमीन पर चलेगी। अज़ाज़ील ने अपने ही किस्म के खिलाफ जंग लड़ी थी। उसने अपने आप को साबित किया था। वो फरिश्तों के साथ खड़ा रहा था। उसके जहन में अब किसी और मखलूक की कोई जरूरत नहीं थी। दुनिया पहले ही पाक कर दी गई थी। उसे लगता था कि उसने अपना मकाम हासिल कर लिया है, अब और क्या चाहिए। लेकिन उसके दिल में एक सवाल बढ़ता गया, ये खलीफा कौन होगा, और सबसे अहम बात, इसका रुतबा क्या होगा। जब फरिश्ते अल्लाह की हिकमत के आगे झुक रहे थे, अज़ाज़ील का दिल अंदरूनी आग से जल रहा था। उसने जबान से कुछ नहीं कहा, उसने खुला एतराज नहीं किया, लेकिन उसके अंदर एक तूफान उठ चुका था। कुछ रिवायतों के मुताबिक उसने फरिश्तों से पूछा, अगर अल्लाह इस मखलूक में रूह फूंक दे और इसे हमसे भी ऊंचा रुतबा दे दे तो तुम क्या करोगे। उन्होंने जवाब दिया, ये कैसा सवाल है, हम तो अपने रब का हुक्म सुनेंगे, ईमान लाएंगे और इताअत करेंगे। तब अज़ाज़ील समझ गया कि वो अकेला होगा। फरिश्ते कभी नाफरमानी नहीं करेंगे। सिर्फ वो था जो हुक्म से बाहर निकल सकता था, और वो इस ख्याल से खेलता रहा। मिट्टी का वो जिस्म अब भी खामोश पड़ा था, बेजान, लेकिन जल्द ही उसमें सांस चलने वाली थी। अज़ाज़ील को अभी इस मखलूक का नाम भी नहीं मालूम था, लेकिन वो उसे पहले ही नफरत करने लगा था। फिर वो लम्हा आया जिसने माजी और मुस्तकबिल के दरमियान एक साफ लकीर खींच दी। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने उस मिट्टी में रूह फूंकी। ये सिर्फ हवा नहीं थी, सिर्फ हरकत नहीं थी, ये रूह थी, हुक्म था, जिंदगी थी, एक ऐसा राज जो सिर्फ अल्लाह अता करता है। अचानक वो बेजान जिस्म हिला, मिट्टी नरम हुई, आंखें खुल गई, सीना उठने लगा, गिरने लगा। जिस्म ने इरादे के साथ हरकत की। इंसान पैदा हो गया, ना किसी रहमी से, ना इवोल्यूशन के जरिए, बल्कि अल्लाह की कुदरत के सीधे अमल से। ये आदम अलैहिस्सलाम थे, अपने किस्म के पहले जमीन से बने हुए, लेकिन जमीन से ऊपर रुतबा दिए गए। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हमें आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक के बारे में बताया। रूह आदम के सर में दाखिल हुई, फिर उनकी आंखों में, चेहरे में, नाक और मुंह में, फिर उन्हें छींक आई। जिब्रील अलैहिस्सलाम उनके पास खड़े थे और उन्होंने कहा, ए आदम, कहो अल्हम्दुलिल्लाह। आदम अलैहिस्सलाम ने कहा, अल्हम्दुलिल्लाह। फिर अल्लाह ने फरमाया, ए मेरे बंदे, मेरी रहमत तुझ पर हो। जब रूह उनकी आंखों तक पहुंची तो उन्होंने जन्नत का फल देखा। उन्हें देखकर उनके अंदर फौरन खाने की ख्वाहिश पैदा हुई, लेकिन रूह अभी उनकी टांगों तक नहीं पहुंची थी। उनका जिस्म अभी नीचे से मिट्टी ही था, वो उठ नहीं सकते थे। जिब्रील अलैहिस्सलाम ने कहा, ए आदम, जल्दी मत करो। और अल्लाह कुरान में फरमाता है, इंसान बहुत जल्दी करने वाला है। अज़ाज़ील ये सब देख रहा था।
اس کا دل تنگ ہوتا گیا۔ اس نے اس جسم کو پہلے دیکھا تھا، اس کی مٹی پر ہنس چکا تھا، لیکن اب وہ جسم اٹھ رہا تھا، بول رہا تھا، سیکھ رہا تھا، اور سب سے بڑا دھکا ابھی باقی تھا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے وہ حکم دیا جس کی گونج قیامت تک رہے گی، آدم کو سجدہ کرو۔ یہ کوئی مشورہ نہیں تھا، یہ رب العالمین کا حکم تھا، یہ امتحان تھا، فرشتوں کے لیے بھی اور عزازیل کے لیے بھی۔ فرشتے نے دیر نہیں کی، وہ فوراً سجدے میں گر گئے، ان کے چہرے زمین کو لگ گئے، اس لیے نہیں کہ آدم معبود تھے، بلکہ اس لیے کہ اللہ نے حکم دیا تھا۔ ان کا سجدہ آدم علیہ السلام کے لیے نہیں، اللہ کے حکم کے لیے تھا۔ آدم علیہ السلام اس وقت اطاعت کا مرکز بنا دیے گئے تھے، لیکن عزازیل نہیں جھکا۔ اس کی نگاہ اس مٹی کے انسان پر جم گئی، اس کے پاؤں جمے رہے۔ تکبر نے اسے زنجیر بنا کر روک دیا۔ جو مخلوق ہزاروں مرتبہ جھکی تھی، وہ اب ایک سجدے سے انکار کر رہی تھی، اور اسی انکار کے ساتھ صدیوں کی عبادت ٹوٹ کر بکھر گئی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پوچھا، تجھے کس چیز نے روکا کہ تو سجدہ نہ کرے؟ عزازیل نے نرمی کے ساتھ جواب نہیں دیا، بلکہ زہر کے ساتھ جواب دیا، میں اس سے بہتر ہوں، تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا اور اسے مٹی سے پیدا کیا۔ یہی پہلا تکبر تھا، یہی پہلی جھوٹی برتری تھی، ایک ایسا بت جو اس نے خود اپنے اندر بنا لیا تھا۔ اب عزازیل کا دل پوری طرح کھل کر سامنے آ چکا تھا۔ جو کچھ اس نے صدیوں کی عبادت کے پردے کے نیچے چھپایا ہوا تھا، وہ سب اللہ کے حضور کھل گیا۔ اللہ نے فرمایا، نکل جا یہاں سے، تو رد کیا گیا ہے اور تجھ پر قیامت کے دن تک میری لعنت ہے۔ عزازیل کی نجات کا موقع ختم ہو گیا، لیکن اس لمحے جب اسے فوراً مٹا دیا جانا چاہیے تھا، اس نے ایک آخری درخواست کی، اے میرے رب، مجھے اس دن تک مہلت دے دے جب لوگ دوبارہ اٹھائے جائیں گے۔ اللہ نے فرمایا، تجھے مہلت دی گئی مقرر وقت تک۔ پھر ابلیس نے کہا، کیونکہ تو نے مجھے گمراہ ہونے دیا، میں ان کے لیے تیرے سیدھے راستے پر بیٹھوں گا، میں ان پر آگے سے آؤں گا، پیچھے سے آؤں گا، دائیں سے آؤں گا، بائیں سے آؤں گا، اور تو ان میں سے اکثر کو شکر گزار نہیں پائے گا۔ اللہ نے فرمایا، نکل جا یہاں سے، ذلیل اور دھکے دیا ہوا، جو ان میں سے تیرا ساتھ دے گا میں تم سب سے جہنم کو بھر دوں گا۔ امام طبری رحمہ اللہ کے مطابق ذلیل اور دھکے دیا ہوا کا مطلب یہ بھی ہے کہ اس سے وہ حسن چھین لیا گیا جو اسے دیکھنے میں ملکوت جیسا بناتا تھا۔ عزازیل چاہتا تو توبہ کر سکتا تھا، وہ اسی لمحے سجدے میں گر سکتا تھا، شرمندہ ہو کر رو سکتا تھا، مغفرت مانگ سکتا تھا، لیکن اب وہ اللہ کی عبادت نہیں کرتا تھا، وہ اپنے تکبر کی عبادت کر رہا تھا۔ اسی لیے اللہ نے اسے فرشتوں کے مقام سے گرا دیا، اس رحمت سے دور کر دیا جس کا وہ مزہ چکھ چکا تھا۔ اس کا لقب، اس کا رتبہ، اس کی عزت سب چھین لی گئی۔ اب وہ عزازیل نہیں رہا، اب وہ ابلیس تھا، رد کیا گیا، لعنتی، نور سے دور کیا گیا۔